اور آج میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ دلوا کے ڈائریکٹلی ان کے جیب میں مالی مدد پہنچائیں گے، چاہے وہ فرٹیلائزر میں، کھاد میں، ڈی اے پی ہم نے مدد کرنا ہے تو کسی بڑے بڑے فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی سپورٹ فراہم کریں گے، اور اسی طریقے سے نچلی سطح پہ انویسٹ کر کے ہمارا کسانوں کو سہولت پہنچا کے ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں زرعی انقلاب لے کر آئیں گے۔ دو وعدے رہتے ہیں، اور ایک کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ میرا حکومت صوبائی حکومت بھی بنائیں گے، آپ میرا وفاقی حکومت بھی بنائیں گے تو میں بھوک مٹاؤ منصوبہ اس ملک بھر میں شروع کر دوں گا، یونین کاؤنسل کی سطح پہ شروع کر دوں گا، اور یہ انشور کروں گا کہ پاکستان کا کوئی بچہ، پاکستان کا کوئی شہری ہمارے حکومت میں انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سوئے گا۔ آخری جو میرے وعدہ ہے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ، آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی کام کرتی ہے۔ اس بار انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آئے تھے، ویسے ہم بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، اور جو میرے نوجوان بھائی، جو میرے نوجوان بہن بے روزگار ہے، جو روزگار کی تلاش میں ہے، جب تک وہ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد ملے گا تاکہ وہ اس مشکل وقت میں گزارا کر سکے، ان کا کوئی خیال رکھ سکے، ان کا ساتھ دے۔ یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ تمام کام کیسے کریں گے؟ باقی سیاسی جماعتیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد 18 ایسے یا 17 ایسے وزارتیں ہیں وفاق کے جو کہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، 2015 میں صوبہ کے حوالے کرنا چاہیے تھے، مگر آج تک نہیں کیے۔ نہ میاں صاحب نے کیا، نہ خان صاحب نے کیا، نہ چھوٹے میاں نے کیا، اور یہ وزارتیں سالانہ 300 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے ان وزارتیں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی دیا جاتا ہے، امیروں کو سبسڈی دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بجلی گھروں کو، فرٹیلائزر کمپنیز کو، پتہ نہیں کس کو سبسڈی دیا جاتا ہے۔ کتنا سبسڈی دیا جاتا ہے؟ 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ، حکومت کا پیسہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو پہلا کام میرا یہی ہوگا کہ وہ 18 وزارتیں بند کرے اور 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کے جیب میں ڈالوں۔ دوسرا کام میرا یہ ہوگا، دوسرا یہ کہ جو 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ امیروں کے جیب میں جاتا ہے، اشرافیہ کے پاس جاتا ہے، ان سے چھین کے میں پاکستان کے غریب عوام کو دوں گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، بے نظیر مزدور کارڈ کی صورت میں، بے نظیر یوتھ کارڈ، بے نظیر کسان کارڈ کی صورت میں آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی میں غریب آدمی پہ خرچ کروں گا، عام آدمی پہ خرچ کروں گا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کا ترقی کا خود بندوبست کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔
آپ کا صرف اتنا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جس انداز میں آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، ویسے آپ میرے ساتھ دے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس ڈیرہ اسماعیل خان کا قسمت بدلوں گا، میں اس پختونخوا کا قسمت بدلوں گا، میں پاکستان کا قسمت بدلوں گا۔ آپ اگر ویسے ہی میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے۔ 8 فروری پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے آنے والے 5 سال کیسے گزریں گے۔ اگر آپ وہی پرانا سیاست چاہتے ہیں، اگر آپ وہی نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب سے لے کے میاں صاحب کر رہا ہے، وہی سیاست چاہتے ہو، تو پھر آپ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرے، یا کسی کتاب پہ ضائع کرے، یا کسی بلی پہ ضائع کرے۔ مگر اگر آپ نے پاکستان کی عوام کی ترقی کا بندوبست کرنا ہے، اگر آپ نے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اس عوامی معاشی معاہدہ کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے، تو ایک ہی نشان ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نشان ہے، جو میرا نشان ہے۔ اور وہ یہ تیر، اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں۔ آپ چاہے یا نہ چاہے، اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے۔ اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے، تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا۔ رہا شیر اور تیر کا مقابلہ۔ اب باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ اور کوشش نون لیگ کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام، اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے، کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختونخوا کے لیے۔ ہم نہ صرف اس کا مزاحمت کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے شیر کا شکار کا بندوبست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کی بارش، اتنا تیروں کی بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپس کا لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ٹانگیں بھی کھینچے جاتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا MP کون ہے، MNA کون ہے۔ وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے، میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا، تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو اگر آپ میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو۔ ایسے کام جو ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام وفادار ہے،
ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے، آپ کا جذبات کا بھی، آپ کے جذبات کی بھی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں، مگر 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے۔ 8 فروری کو آپ اپنا ذاتی ایشوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں، قوم کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے؟ ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام کو تختے دار پر لٹکایا گیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انتقام نہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں، کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلا کاٹا، جس نے میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا۔ مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جب تیر کی جیت ہوگی، 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، یہ دونوں میرے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ پھر صوبائی اسمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، عزیز اللہ علی زئی صاحب ہے، احسان میاں خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے۔ آپ نے تیر کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی، 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی، جیت ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی ہوگی۔ جیے بھٹو۔